بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ابن ابی حدید سے اس طرح منقول ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کے ساتھ جبکہ حسنین اور محمد بن حنفیہ بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے، بنفس نفیس خود لشکر پر حملہ آور ہوئے اور علم محمد بن حنفیہ کے ہاتھ میں دے کر اس کو ہودج کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ جب دیکھا کہ محمد تیر بارانی سے کتراتے ہوئے دیر کر رہے ہیں، خود آگے بڑھے اور محمد کے پیچھے سے آ کر اپنا بایاں ہاتھ محمد کے دائیں کندھے پر رکھا اور فرمایا اقدم لِأُمِّ لَکَ، یعنی آگے بڑھو۔ اور اس کے بعد محمد بن حنفیہ جب بھی اس منظر کا تصور کرتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آتا تھا اور فرماتے تھے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام کو محمد حنفیہ کی حالت پر رقت ہوئی، لیکن چونکہ بیٹے کی تربیت مقصود تھی پس علم خود اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور خود پیش قدمی کے لیے آگے بڑھے اور ایک ہی لمحے میں مخالف فوج کو کاغذوں کے دفتر کی طرح لپیٹ کر رکھ دیا اور اسی دوران کئی مرتبہ تلوار ٹیڑھی ہوئی تو اپنے زانوئے مبارک پر رکھ کر اس کو سیدھا کر کے پھر استعمال فرماتے تھے۔ کئی مرتبہ حضرت عمار اور مالک اشتر نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر عرض کیا کہ حضور ہمیں موقع دیجیے، لیکن آپ علیہ السلام نے پرواہ نہ کی۔ علی پورے میدان میں اس طرح چھا گئے کہ ان کے نعرے کے مقابلے میں پوری فوجوں کے شور و غل کی آواز گم ہو جاتی تھی۔ سارا میدان شہر خاموشاں بنا ہوا تھا۔ آپ کی تلواریں شرربار ہر چہار سو شعلہ جوالہ بن کر دشمنوں کے سروں پر قہر و غضب پروردگار کی بجلیاں گرا رہی تھی۔ نعرہ تکبیر کی دھمک کے ساتھ ساتھ ذوالفقار کی چمک و دمک، صاعقہ و برق کی کڑک اور لشک کا سامان پیدا کر رہی تھی۔ زمین کانپ رہی تھی، آسمان لرز رہا تھا، دشمنوں کے دل دہل رہے تھے اور پتے پانی ہو رہے تھے۔ نہ قدم جمانا مفید نہ قدم اٹھانا سود مند تھا۔ پس موت کا بازار گرم تھا۔ خازنانی جہنم اپنا مال اکٹھا وصول کر رہے تھے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے ہاتھ کا اشارہ تقدیر کی تحریر تھی۔ ملک الموت کارندوں اور اپنی فعال جماعت کے ہمراہ بلٹی بھیجنے میں مصروف تھا اور دروغہ جہنم انہیں وصول کر کے حاویہ کی وسیع و عریض پنڈال میں جمع کرتا جا رہا تھا۔ ادھر حضرت محمد بن حنفیہ اپنے بابا کی جنگ کا تماشا دیکھ کر سبق حاصل کر رہے تھے۔ پس حضرت امیر علیہ السلام تلوار کو نیام میں داخل کر کے ایک مرتبہ واپس پلٹے اور محمد بن حنفیہ سے فرمایا اطعن بہا طعن ابیک تہمدہ، اس طرح جنگ کرو جس طرح تیرے باپ نے جنگ کی ہے، تب شاباش کے قابل ہوگے۔ لا خیر فی الحرب اذا لم توقد بالمشرفیہ والکن المقصد
وہ لڑائی ہی کیا جس کی آگ کو بھڑکایا نہ جائے، تلوار آبدار اور مضبوط نیزے کے ساتھ۔ پھر آپ علیہ السلام نے اولا بالاخرا، یعنی اب اس طرح پرجوش حملہ کرو کہ پہلی کمزوری پر پردہ پڑ جائے۔ مسعودی نے مروج الذہب میں ذکر کیا ہے کہ خزیمہ ذوی الشہادتین نے حضرت امیر علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو علم فوج سپرد کرنے کی درخواست کی، چنانچہ اب دوبارہ آپ علیہ السلام نے علم فوج محمد بن حنفیہ کو عطا فرمایا۔ اب کی بار شیر خدا کے شیر فرزند نے باپ کی پوری امنگوں کے ساتھ جو میدان کا رخ کیا تو طور و طریقہ نرالا تھا، تیور بدلے ہوئے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حیدر ثانی قضائے آسمانی بن کر لشکر حریف پر حملہ آور ہوا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں پوری زمین منافقوں کے خون سے رنگین ہو گئی ہے، اور محمد بن حنفیہ نے شجاعت و جرأت کا وہ منظر پیش کیا کہ آزمودہ کاران حرب و ضرب کو اس کے سامنے قدم جمانے کی جرأت نہ ہو سکی۔ ایک طرف علی علیہ السلام کے خون کا اثر اور دوسری طرف علی علیہ السلام کی تربیت کا ثمرہ کیوں نہ ظاہر ہوتا۔ علی جیسے باپ کا محمد حنفیہ جیسا پسر ہو، اور علی علیہ السلام جیسے استاد کا محمد حنفیہ جیسا شاگرد ہو، تو کیوں نہ اس کا ہر اقدام فتح مندی اور نصرت کا زینہ ہو۔ پس بیٹے نے باپ کو میدان سر کر دکھایا، اور آخر کار لائق باپ کا لائق بیٹا اور شجاعت لے کے رہا، بلکہ صحابہ رسول مہاجرین و انصار پر اپنی شجاعت و جواں مردی کا لوہا منوا کے رہا۔ جبھی تو اختتام جنگ پر خزیمہ بن ثابت ذوی الشہادتین صحابی رسول نے خدمت شاہ ولایت میں عرض کیا کہ مولا، اگر آج محمد بن حنفیہ کے علاوہ کوئی دوسرا سالار فوج ہوتا تو ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اور ایک گروہ انصار نے عرض کیا، مولا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حسنین جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں اور امام ہیں، ورنہ ہمارے نزدیک پورے عرب میں محمد بن حنفیہ کا کوئی دوسرا بشر ہمسر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسنین شریفین بمنزلہ شمس و قمر ہیں، اور محمد بن حنفیہ ان کے مقابلے میں ایک ستارہ ہے، اور حسنین کی فضیلت سے محمد بن حنفیہ کی کسر شان نہیں ہے، اور محمد حنفیہ کی فضیلت اپنے مقام پر ثابت ہے۔ بے شک وہ لڑائی میں ثابت قدم اور جہاد میں صابر ہے، لیکن آخر وہ میرا فرزند ہے۔ لیکن حسنین تو رسول خدا کے فرزند ہیں۔ بروز خمیس 10 جمادی الثانی 36 ہجری کو یہ جنگ واقع ہوئی۔ مروج الذہب مسعودی: السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔